وہ ایک لکڑہارا تھا۔ ساری عمر اس نے جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچتا تھا اور اپنی اس محنت سے جنگل سے کچھ دور ایک چھوٹا سا مکان بنوایا تھا جس میں وہ، اس کی بیوی اور جوان بیٹا رہتا تھا۔ بیوی کا نام نادی تھا اور بیٹے کا شرفو۔ تینوں آرام اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کام صرف لکڑہارا کرتا تھا۔ بیوی اور بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس میں آمدنی میں اضافہ ہو۔ بیوی ہانڈی روٹی پکاتی تھی اور بیٹا گھر ہی میں رہ کر چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا۔ لکڑہارا بوڑھا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس میں پہلے سے ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ آئے دن بیمار ہی رہتا تھا، مگر اسے کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی۔ سمجھتا تھا کہ میرا شرفو اب بچہ نہیں رہا، آسانی سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے۔ شرفو کی ماں کا بھی یہی خیال تھا، اسی لیے اسے بھی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک صبح لکڑہارا جاگا تو اس نے محسوس کیا کہ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کا بیٹا صبح ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا اور اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کا باپ معمول کے مطابق صبح سویرے گھر سے نکلا کیوں نہیں، چارپائی پر لیٹا کیوں ہے۔ لکڑہارا سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے شرفو کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پیار سے بولا، شرفو بیٹا۔ جی ابا جی۔ دیکھو بیٹا، اب اپنے گھر کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنا ہوگی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیمار بھی ہوں، تو فرمائیے ابا جی۔ شرفو نے پوچھا، بیٹا جو کام میں نے ساری عمر کیا ہے وہ اب تم کرو۔ لکڑیاں کاٹنا آسان کام نہیں ہے، مگر تم ہمت والے اور طاقتور ہو۔ شروع میں یہ کام ذرا مشکل لگے گا، پھر رفتہ رفتہ آسان ہو جائے گا۔ میں تمہیں برابر مشورے دیتا رہوں گا جو تمہارے لیے مفید ہوں گے۔ سمجھ گئے بیٹا؟ شرفو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ شوق سے کام کرو گے تو ڈھیر سارے پیسے کما لو گے۔ شرفو کی ماں پاس ہی کھڑی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ شرفو کے باپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، نادی میرا کلہاڑا لے آؤ۔ نادی اندر سے کلہاڑا لے کر آئی۔ بیٹا یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی تو ایک لکڑہارا پیڑ سے لکڑیاں کاٹتا ہے۔ یہ کہتے ہی لکڑہارا چرپائی سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کلہاڑا اٹھا کر شرفو کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے بتانے لگا کہ اچھے پیڑ کہاں کہاں ہیں، کتنی لکڑیاں ہر روز کاٹنی ہوں گی اور انہیں کس طرح گٹھا بنا کر سر پر اٹھا کر شہر میں وہاں لے جانا ہوگا جس جگہ لکڑیاں بیچی جاتی ہیں۔ لکڑہارے نے اسے اس جگہ کا نام بھی بتا دیا۔ شرفو بڑے شوق سے باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر اس کے ماں باپ دونوں بہت خوش تھے۔ جب لکڑہارے نے وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ اپنے بیٹے کو بتانا چاہتے تھے تو کہنے لگا، لو شرفو آج سے کام شروع کر دو۔ شرفو کی ماں نے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دی اور شرفو کلہاڑا کندھے سے لگائے اپنے گھر سے نکل گیا۔ جنگل کا راستہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ 20 پیڑ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک قطار میں کھڑے تھے۔ اس کے باپ نے بتایا تھا کہ پہلے پیڑ کی شاخیں جھکی ہوئی ہیں، ان شاخوں کو کاٹنا آسان ہے، پہلے یہی شاخیں کاٹنا۔ وہ ایک لمبی جھکی ہوئی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر شاخ کے اس مقام پر پڑی جہاں سے یہ پیڑ سے پھوٹی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں چڑیوں نے ایک گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اس نے 2-3 بچے بھی اس گھونسلے میں دیکھ لیے تھے۔ یہ گھونسلہ دیکھ کر فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھا، میں نے یہ شاخ کاٹی تو کیا گھونسلہ تباہ نہیں ہو جائے گا؟ اس نے اپنے سوال کا خود جواب دیا، بالکل تباہ ہو جائے گا، اور وہ بچے جو اس گھونسلے میں پرورش پا رہے ہیں نیچے گر کر مر جائیں گے اور ان کے ماں باپ کو بڑا دکھ ہوگا۔ اس نے کلہاڑا اس شاخ کو کاٹنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ یکا یک اس کا ہاتھ رک گیا۔
وہ آہستہ سے بولا، نہیں، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، اور وہ اس پیڑ کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کئی باتیں اس کے ذہن میں آ گئیں۔ میرے باپ نے لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا تھا، اس کا حکم مانتا ہوں تو وہ خوش ہوگا، میں لکڑیاں بیچ کر پیسے کما لوں گا، لیکن ان چڑیوں پر ظلم ہوگا جنہوں نے یہاں گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ ماں باپ کا حکم مانے یا ان بیچاری چڑیوں کے گھونسلے کو سلامت رکھے۔ اس کی نظر بار بار گھونسلے پر جم جاتی تھی۔ آخر وہ اٹھ بیٹھا اور پکے ارادے کے ساتھ واپس گھر روانہ ہو گیا۔ اس کا باپ گھر کے باہر چرپائی پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شرفو کو دیکھا تو بولا، شرفو بیٹا، جلدی آ گئے ہو، بڑی جلدی لکڑیاں بک گئی ہیں۔ نہیں ابا جان۔ کیا بات ہے ابا جان، میں پیڑ پر کلہاڑا نہیں چلا سکا۔ کیوں؟ لکڑہارا حیران ہو کر بولا۔ شرفو نے جو کچھ دیکھا تھا وہ باپ کو بتا دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ کچھ کہے اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اس پیڑ پر چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا تو اسے چھوڑ کر دوسرے پیڑ کی شاخیں کاٹ لیتے۔ شرفو نے جواب دیا، اماں، وہاں بھی پرندوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، کیسے کاٹتا اسے؟ لکڑہارا اپنے بیٹے کی بات سن کر بہت خفا ہوا اور غصے سے کہنے لگا، او احمق، لکڑہارا یہ نہیں دیکھتا کہ پیڑ پر پرندوں کا گھونسلہ ہے یا نہیں، اسے لکڑیاں کاٹ کر بیچنی ہوتی ہیں۔ تم نے بڑی احمقانہ حرکت کی ہے، میں نہیں سمجھتا تم اتنے پاگل ہو گئے۔ لکڑہارا غصے میں جانے اور کیا کہہ دیتا کہ اس کی بیوی نے سرگوشی میں سمجھایا، آخر بچہ ہے اور کچھ نہ کہو، 2-3 دن ٹھہر جاؤ، اپنی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ 2 دن بیت گئے تو پھر باپ نے بیٹے کو ایک اور مقام کا پتہ بتایا اور تاکید کی، خبردار، پیڑ پر ضرب لگانے سے پہلے اوپر نہیں دیکھنا۔ شرفو نے عہد کر لیا کہ وہ پہلے کی طرح اوپر نہیں دیکھے گا، اور باپ کے بتائے ہوئے مقام پر چلا گیا۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا، چنانچہ پہلے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس نے اوپر نہ دیکھا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے کلہاڑا مارنے لگا۔ اس کی نظر پیڑ کے نیچے اس جنگلی پھل پر پڑی جسے بعض لوگ ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں ابھر آیا، اس پیڑ پر بھی پھل لگتا ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں؟ کیا اس کی شاخیں کاٹنے سے اس پھل کا کچھ حصہ ضائع نہیں ہو جائے گا؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جو اسے ہانڈی میں پکا کر کھاتے ہیں؟ وہ دیر تک اس پیڑ کے نیچے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ اس روز جب لکڑہارے نے اپنے بیٹے کو دیر سے آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ ضرور لکڑیاں بیچ کر پیسے لایا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، آج میرا بیٹا کافی پیسے لے کر آیا ہے نا؟ کیوں شرفو؟ نہیں ابا جی، میں کوئی پیسے نہیں لایا۔ پھر اس نے باپ کو پیڑ نہ کاٹنے کی وجہ بتا دی۔ بیٹے کی بات سنتے ہی لکڑہارے کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو کچھ نہیں کر سکے گا، تجھے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے کے لیے بھیجا تھا، پیڑ کا پھل دیکھنے کے لیے نہیں۔ میں کیا کرتا ابا جان، آپ جانتے نہیں لوگ اس پھل کو پکا کر کھاتے ہیں۔ باپ گرجا، تو تمہیں کیا، لوگ پھل پکا کر کھاتے ہیں، تم تو نہیں؟ ابا جی، وہ لوگ بھی تو ہمارے جیسے ہیں نا۔ لکڑہارے کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے پھر اسے سمجھایا، بس اب اور کچھ نہ کہو، مجھے امید ہے شرفو سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ لکڑہارا بولا، اب کہ میں برداشت کر لیتا ہوں، آئندہ اس نے ایسی بیہودہ حرکت کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ چند دن گزر گئے۔ لکڑہارے نے اس مرتبہ پرانے درختوں کا پتہ بتا کر کہا، خبردار، اب کہ کوئی بہانہ نہ بنانا، پیسے لے کر گھر آنا۔ شرفو جنگل میں گیا۔ اس نے پرانے پیڑ دیکھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سوچنے لگا، انہوں نے برسوں تک مسافروں کے لیے ٹھنڈے سائے مہیا کیے ہیں، تھکے ہوئے لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر سکون حاصل کرتے رہے ہیں۔ انہیں کاٹنا انسان کے
उन मोहसिनों का एहसान मानने के बजाय उन पर उल्टा जुल्म नहीं होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। उसके पुल पर से गुज़रते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये होगा और ना मुझे लकड़ियाँ काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाज़ार से गुज़रते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर बाज़ार में एक दुकान खोल लूँगा। उस रोज़ वो शाम के करीब अपने घर पहुँचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा ज़रूर लकड़ियाँ बेचकर आया है। तो आज तुमने क्या काम किया है? बाप का ये सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैं काट नहीं सका। वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे। मैंने सोच लिया कि बाज़ार में दुकान पर बैठा करूँगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये लफ्ज़ निकले तो लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झड़क दिया। बस बस, अब तुम एक लफ्ज़ नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो था नहीं, कहाँ जा सकता था। चलता गया, यहाँ तक कि इस कदर थक गया कि उसके लिए एक कदम उठाना भी दो भर हो गया था। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो उसके दरवाज़े पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पछता रहा था कि उसने अपने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि उनके मकान के आगे एक बग्घी रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाज़े पर दस्तक देने लगा। क्यों जनाब, क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाज़ा खोलकर उस आदमी से पूछा। आपको आपकी बीवी नादिर ख़ान ने बुलाया है। नादिर ख़ान कौन है? लकड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। आपने नादिर ख़ान का नाम नहीं सुना? जी नहीं, वो बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज़्ज़त करते हैं। मेहरबानी करके बग्घी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी बग्घी में बैठ गए। बग्घी उन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देख देख कर हैरान हो रहे थे। एक तरफ से आवाज़ आई, अब्बा जान, अम्मा। अरे शरफू! लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लगता था। तुम यहाँ कहाँ? शरफू की माँ ने पूछा। शरफू कहने लगा, अम्मा, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थक कर एक हवेली के दरवाज़े पर गिर पड़ा। उस हवेली के मालिक नादिर ख़ान हैं, जिन्होंने ये देखकर कि मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने इस बाग का माली बना दिया है। वो हैं मेरे मोहसिन। नादिर ख़ान करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शरफू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया था कि उसे पेड़ों का बड़ा ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने उसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ नए नए पेड़ लगाएगा और उनकी हिफाजत करेगा। उसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने उससे मोहब्बत का ये बदला दिया है। शरफू के इसरार पर उसके माँ बाप भी वहीं रहने लगे और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। अगर आप इस तरह की वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ऑल क्लिक करें।